بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام، ارادہ خداوندی۔ قرآن کریم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے جن کی تخلیق کی غرض ہی اطاعت، فرمانبرداری، تسبیح تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارادے اور خیال سے قدرے بے چین ہو کر عرض کرنے لگے، اے رب، کیا آپ ایسے شخص کو زمین پر اپنا نائب بنائیں گے جو فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ فرشتوں نے اپنی گزارش کے ساتھ ہی اپنی اطاعت اور عبادت کا بھی تذکرہ کر دیا تاکہ تخلیق نائب کی مخالفت میں کچھ وزن بھی پیدا ہو سکے۔ عرض کیا، ہم مسلسل تیری پاکی، تعریف اور تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے نائب کی پیدائش کی غرض اور غایت کو اچھی طرح جانتا تھا اور اس کام میں اس کی خاص مصلحت کار فرما تھی، فرشتوں کی اس انتہائی مؤدبانہ گزارش کے جواب میں ارشاد فرمایا، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پیدائش آدم علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری جواب کے بعد فرشتوں کو بارگاہ میں کچھ عرض کرنے کی جرات نہ ہو سکی اور وہ خاموش ہو گئے۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ زمین سے تھوڑی مٹی لا کر آدم کا خمیرہ تیار کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خاکہ تیار کیا گیا اور جب مکمل ہو گیا تو حکم خداوندی سے اس میں روح ڈالی گئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے خیال کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹس اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دیجیے سب عظیم وائس کو اجازت۔ اللہ حافظ۔